بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دو باتوں کو کور کریں گے۔ ایک جو خبر آپ نے سنی ہے کہ ڈائناسورس کو واپس لایا جا رہا ہے، مطلب اوریجنل جراسک پارک کی بات نہیں کر رہے، یہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے اور کب تک یہ دنیا میں واپس آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آفر جو کمپنی کر رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی پر، لیکن وہ کہتے ہیں رسک نہیں ہے۔ اور وہ خبر آ کر میں پہلے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے آپ تمام لوگوں نے کافی کچھ سن رکھا ہے، کافی نیوز آپ سن چکے ہیں۔ یہ ایک پراسرار جگہ ہے اور برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے ہمیں اب تک یہی سننے کو ملا ہے کہ جو بھی وہاں تک گیا یا اس طرف گیا واپس نہیں آیا۔ یہ خبریں جو ہیں ہمیشہ ہی ہم کو ملتی ہیں اور یہ انتہائی پراسرار جگہ رہی ہے، لیکن اب پہلی بار جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کمپنی ہے، اس نے اس دنیا کے پراسرار ترین مقام برمودا ٹرائنگل کی سیر کے لیے جانے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز آفر کی ہے۔ کیا آفر کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ کو ہم ٹور کروائیں گے برمودا ٹرائنگل کا، یعنی کہ آپ دماغ میں رکھیے گا کہ آپ کو کہاں لے کے جایا جائے گا، برمودا ٹرائنگل۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آج تک واپس نہیں آیا، لیکن اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو لے کے جائیں گے تو ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ واپس آئیں گے آپ۔ مطلب یہ کروز لے کے کبھی گئے ہیں، کبھی واپس آئے ہیں، یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن بہت ہی زیادہ سازشی تھیوریز آپ جانتے ہیں کہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج تک یہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک امریکی ٹریول ایجنسی ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک اشتہار دیا ہوا ہے جس میں ایسا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا ٹور پر غائب ہونے کی فکر نہ کریں، اس ٹور سے واپسی 100% یقینی ہے، البتہ جہاز کے گم ہونے پر آپ کو کرائے کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ جس جہاز میں آپ جائیں گے اگر وہ کھو گیا تو آپ کو کرایہ واپس کیا جائے گا، مگر آپ کو کرایہ کیسے واپس کیا جائے گا اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ مطلب جہاز کھو جائے گا تو آپ کہاں ہوں گے اس وقت جب آپ کو کرایہ واپس کیا جا رہا ہوگا، اس کے بارے میں 1500 پاؤنڈ کرایہ ہے۔ کرایہ بہت کافی زیادہ ہے، مطلب آپ کو واپس کریں گے تو اچھی بات ہے، اگر آپ ہوئے تو آپ کو واپس کر دی جائے گا۔ تو یہاں پر جو ٹریولنگ ہے وہ مارچ 2023 سے ہوگی، تو اگر آپ اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا، آپ پہلے کسی کو ہو آنے دیں، اس کے بعد ہم سب جا سکتے ہیں۔ اب خبر شیئر کرتے ہیں اگلی، اور وہ 2025 کے حوالے سے۔ 2025 میں ڈائناسور واپس آ جائیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اس ٹائم بہت ساری فرمز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں کہ ڈائناسورز واپس آ جائیں، کیونکہ جس نے بھی یہ کام کر لیا اس کی جیت مانی جائے گی، اور ڈائناسور کا زمین پر ہونا ایک خوفناک خیال ہے، لیکن ماہرین کہنا ہے کہ ڈائناسور زمین پر واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو ایک کمپنی کہہ لیجیے جو جراسک پارک سے متاثر بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ 2025 تک ڈائناسورس کو واپس لایا جائے۔ اور یہاں پر جو ماہر حیاتیات وسطی امریکہ کے ایک جزیرے پر تقریباً مکمل تھیم پارک کا دورہ کرتا ہے، جہاں اسے کچھ بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ اب اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، وہ ہیں تجربات جو ہو رہے ہیں زیادہ تر پرندوں پہ ہو رہے ہیں اور مرغیوں پہ ہو رہے ہیں، اور مرغی کے حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈائناسور کے زندہ آباء اجداد میں سے ہے اور جینیاتی تبدیلیاں کر کے ان کی آبائی خصلتوں کو دوبارہ فعال کرنے کا منصوبہ ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایسے ہارمونز ڈالے جائیں، ایسے ان کے اندر جینیاتی تبدیلیاں کی جائیں کہ وہ ڈائناسور کی شکل اختیار کر جائیں۔ تو یہ کافی خوفناک صورتحال ہوگی، لیکن ان کا یہ خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ڈائناسور ہوا کرتے تھے اصلی، تو اس ٹائم انہیں کنٹرول کرنے کا نظام موجود نہیں تھا، اتنی زیادہ لوگوں کے پاس قابلیت نہیں تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں ان میں اکثریت وہ ڈائناسور کے مشابہ ہیں اور ڈائناسور کی نسل میں سے ہیں، آباء و اجداد میں سے آتے ہیں، اور ان کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی جینیاتی تبدیلیاں کر رہے ہیں، ان کے اندر کچھ جو چیزیں ڈالنے والی وہ ڈال رہے ہیں، اور وہ تجربات اس ٹائم محفوظ ہے۔ مطلب وہ تمام لیبارٹریز کے اندر وہ تمام پرندے، وہ تمام مرغیاں، وہ تمام چیزیں جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارنز نے مزید کہا کہ دراصل پرندوں اور ہاتھ کو دوبارہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، چکنو سارس حقیقت کا روپ دھارنے کے راستے پر ہے۔ دراصل دم دوبارہ تخلیق کرنا سب سے بڑا منصوبہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم حال ہی میں کچھ چیزیں کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس نے ہمیں امید دلائی ہے کہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، پرندے زندہ ڈائناسور ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ پرندے زندہ ڈائناسور ہیں، اور اس کے اوپر کوشش ان کی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کامیابی وہ ہمارے حصے میں آ جائے
تاکہ آف کورس جو پہلے حاصل کر لے گا یہ کامیابی، اس کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ارب پتی ہو جاتا ہے ڈالرز کے اندر. یہ بڑی بات ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے اوپر اگر آئیں گی، اگر کوئی چیز ہمارے سامنے یہ لے آئے، ابھی تک کوئی کیمرہ نے کوئی تصویر نہیں کھینچی، کچھ نہیں ہوا ان لیبارٹریز کی ان چیزوں کی، لیکن اگر آئی تو آپ سے شیئر کی جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.